محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے تمام عبادتوں کے ساتھ مکمل کرنے کا موقع اللہ کی طرف سے عنایت ہوا۔ اب ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق بہت سے بیانات آپ کے سامنے آئے ہیں اور بہت سے بیانات آپ نے فون وغیرہ پر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سب اپنی جگہ ہے۔ میں بھی ایک مختصر سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ عید کی نماز جس طرح مسجدوں کے اندر امام اور مؤذن اور 5 مقتدی جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں اور 5 وقتہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، اسی طرح عید الفطر کی نماز بھی وہی امام، وہی مؤذن اور 5 آدمی انشاءاللہ مل کر عید الفطر کی نماز اپنی مسجد کے امام صاحب یا حافظ صاحب کے پیچھے ادا کرنے، انشاءاللہ وہ حسب معمول جس طرح عید کی نماز پڑھاتے ہیں اس طرح وہ عید کی نماز انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اب مسئلہ ہم کو بیان یہ کرنا ہے کہ عید الاضحیٰ کی عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ ہم کو اس سلسلے کے اندر حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام کے تابع ہو جانا چاہیے اور ان کا فرمان ہمارے لیے قابل قبول ہے اور اس کو ہم تسلیم کرنا چاہیے۔ حالات کے پیش نظر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز گھر میں ادا کی جائے گی، مقدار وہی رہے گی، 5 آدمی کم از کم 4 آدمی انشاءاللہ عید کی نماز میں شامل رہیں گے۔ کہیں گڑبڑ نہیں کر لینا کہ 2 مرد میں ہیں 2 عورتیں شامل کر کے انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ مردوں کی جو تعداد ہے 3-5 یہ انشاءاللہ مکمل ہونا۔ اور عید کی نماز جو گھر کے اندر پڑھنا ہے اس کے لیے کسی حافظ عالم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حافظ عالم مل جا رہے ہیں گھر میں پڑھانے کے واسطے تو بہتر بات ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھنے کے لیے ذرا اچھا قرآن جاننے والے ہوں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں جاننے والے ہوں اور ہوشیاری کے ساتھ عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور طریقہ عید کیا ہے گھر میں نماز پڑھنے کا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسجد میں تو امام صاحب بتا دیں گے آپ کو، میں گھر کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عید کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یہ نیت انشاءاللہ امام صاحب کریں گے اور پیچھے مقتدیوں کے لیے بھی 6 زائد تکبیر بولیں یا نہ بولیں تب بھی ٹھیک ہے، امام کے تابع اگر بول لیں تو کافی ہے۔ تو امام صاحب نماز کس طرح پڑھائیں گے؟ پہلے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر باندھیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑیں گے ایک بار، پھر دوسری بار اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر پر امام صاحب ہاتھ باندھ لیں گے اور مصلیان کرام بھی ہاتھ باندھ لیں گے، اور سورہ فاتحہ ہوگا، ضم سورہ ہوگا، پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، اپنے دونوں سجدے مکمل کریں گے۔ اس طرح 1 رکعت ہو گئی۔
اور دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے۔ قرات مکمل ہو جانے کے بعد آپ ذرا ہوشیار رہنا مصلیان کرام، خاص طور سے امام صاحب حسب معمول اللہ اکبر کہیں گے تو آپ غلطی میں نہیں جانا، رکوع میں نہیں چلے جانا، بلکہ جب امام صاحب دوسری رکعت میں قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑیں گے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لے جا کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لے جا کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے، چوتھے اللہ اکبر میں آپ رکوع کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کا رکوع ہوگا اور آپ کا قعود قیام ہوگا، پھر اس کے بعد آپ دونوں سجدے انشاءاللہ حسب معمول ادا کریں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز امام صاحب سلام پھیریں گے۔ سلام پھیر دینے کے بعد امام صاحب ممبر پر بیٹھیں گے۔ گھروں میں ممبر نہیں ہوتا، اس لیے ایک کام کریے، ایک کرسی رکھ لیجئے، کرسی کے سامنے کھڑے ہو کر پہلا خطبہ پڑھ دیجئے۔ پہلا خطبہ اگر کتاب میں جو ہے وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، یا لکھ لے کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اگر لکھ کر بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ جو خطبہ کتابوں میں ہے تو ایسی صورت میں مختصر خطبہ بھی پڑھ دے سکتے ہیں۔ ٹھہر کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی جائے، پھر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر سورہ والعصر اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یا قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہو تو اس کو پڑھ لیں، اور دوسرا خطبہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز آپ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے حافظ ہی ہونا، عالم ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر خطبہ اس طرح پڑھ لے سکتے ہیں اور اس طرح تکبیرات احتیاط سے بول لے سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں تو الحمدللہ آپ پڑھا سکتے ہیں اطمینان سے۔ ہاں، کچھ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عورتیں بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں کیا؟ اگر گھر میں ہیں تو ایسی صورت کے اندر عورتوں کو عید کی نماز سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ان کو کما حق ان کے تکبیرات پوری کی پوری آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتی ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر ان کو سمجھا لیں، اور مردوں کی تعداد مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو پیچھے ٹھہرا کر کے انشاءاللہ عید کی نماز کی اختتام میں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ پر نہ عید کی نماز پڑھانے کے قابل کوئی صاحب ہیں، نہ کوئی حافظ صاحب ہیں، خطبہ پڑھنے کے قابل بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی بھی دستیاب نہ ہو امامت کے لیے، خطابت کے لیے، جو لوگ ٹھہرے ہیں وہ بھی اس کے اندر کوئی اس میں قابل نہیں ہے، تو آخر صورت کے اندر یہ لوگ ایک 4 رکعت نفل نماز انشاءاللہ ادا کر لیں، اور اس کے بعد چاشت کی نماز کی نیت سے ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اور یہی ان کے لیے شکریہ کی نماز ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر جانے کے بعد بھی اپنے بڑوں سے صرف سلام دعا لیں، مصافحہ معانقہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور عید کے بعد جب باہر نکلیں گے کہ دوست احباب 5 10 10 8 8 ٹھہرے ہیں اور پھر قانون کو توڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ ہم بیماریوں کا شکار نہ ہو جائیں، احتیاط کرنا بھی بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ سے عرض کیا، خاص طور سے عید الفطر سے قبل صدقہ فطر 80 روپیہ طے کیا گیا ہے، وہ ادا کر کے عید کی نماز کے لیے انشاءاللہ تشریف لے جائے، جتنا ہو سکے اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح معنوں میں عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں،
گھروں کے اندر مختصر جماعت ہوتی ہے، 5-6 مرد ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ بڑی جماعت کے اندر سجدے سہو کی اجازت نہیں ہے۔ وقت سلام مولانا زبیر احمد خان صاحب ارشاد۔